رہا ہے صدا غوث اعظم وظیفہ رہا ہے صدا غوث اعظم رہے کیوں نہ ہونٹوں اور حسینی و حسنی ہے ذات مقدس حسینی و حسنی ہے ذات مقدس ہے آل رسول خدا غوث اعظم ہے آل رسول خدا غوث اعظم ہے آل رسول اور قطب ہو کے خواجہ ہو سالک کے مجذوب قطب ہو کے خواجہ ہو سالک کے مجذوب غرض سب کے ہیں پیشوا غوث اعظم غرض سب کے ہیں پیشوا غوث اعظم حضرات محترم حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیوں نہ ہو آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا سرکار غوث اعظم نے یہ جملہ اپنی طرف سے کہا تھا یا انہیں امر الہی تھا، کیا انہیں اللہ کا حکم تھا؟ فرماتے ہاں انہیں اللہ کا حکم تھا، انہیں اللہ کا حکم تھا، اسی لیے سارے اولیاء نے قدم اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا حضرات۔ اور فرمایا بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اولیاء اللہ نے اپنے گردنوں کو اس لیے جھکایا کہ انہیں وہ زمانہ یاد آیا، وہ وقت یاد آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جس نے سر جھکایا وہ بامراد ہوا، کامیاب ہوا، اور جس نے سر نہ جھکایا وہ مردود بارگاہ قرار دیا گیا۔ اس لیے ہر اللہ کے ولی نے کہ یہ سرکار غوث اعظم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اس لیے حکم الہی تھا، سب نے سر جھکایا، سب نے سر جھکایا۔ اس وقت جو ہے اصفہان کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے سر نہ جھکایا۔ مشائخ فرماتے ہیں پھر جس نے سر نہ جھکایا، جس نے گردن نہ جھکائی تو اس کا حال بہت خراب ہوا۔ زمانے نے اس کے حال کو دیکھا۔ حضرات محترم حضور اس لیے فرماتے ہیں قطب ہو کہ خواجہ ہو سالک کے مجذوب قطب ہو کہ خواجہ ہو سالک کے مجذوب غرض سب کے ہیں پیشوا غوث اعظم غرض سب کے ہیں پیشوا غوث اعظم۔ حضرات محترم ایک مرتبہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید آپ کا آیا جو آپ سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہوا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سالک پر توجہ ڈالنے کے لیے آپ نے اپنے آپ پر نسبت قادریہ کا غلبہ کیا۔ 3 روز تک مسلسل آپ نے نسبت قادریہ کے ساتھ اس سالک پر توجہ ڈالی اور اس کی تمام منزلوں کو طے کرایا۔
جو لوگ سلسلہ نقشبندیہ سے نسبت رکھتے تھے ان لوگوں کا بیان ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ اپنے اندر قبض کی کیفیت پاتے تھے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ جو فیوز و برکات ہمیں سرکار مجدد سے ملتے تھے، ان 3 دنوں کے اندر ہمارے حالات عجیب و غریب بے چینی کی کیفیت ہوتی تھی۔ 3 روز کے بعد مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ 3 روز تک میں نے اپنے اوپر سرکار غوث اعظم کی نسبت کا غلبہ کیا تاکہ اس سالک کی منزلیں پوری ہو جائیں، اب آؤ تم لوگ بیٹھو۔ فرماتے ہیں کہ 3 روز کے بعد جو نقشبندی حضرات تھے ان پر ایسی توجہ ڈالی کہ ہزارہا برس میں جو چیزیں وہ نہ پا سکتے تھے اسے ایک توجہ میں پا لی۔ حضرت خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد، کیا بات ہے، واہ زندہ باد اللہ۔ حضرات محترم، حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ہم مجددی ہیں، ہمارے یہاں سلسلہ قادریہ کا بھی فیض ہے، سلسلہ چشتیہ کا بھی فیض ہے، نقشبندیہ اور سہروردیہ سب سارے سلسلوں کا فیض ہے۔ حضور فرماتے ہیں سلسلہ مجددیہ یہ مجموعہ ہے تمام سلاسل کے فیوز و برکات۔ حضرات محترم، حضور مرشد کریم داماد العالی کی وہ بارگاہ ہے کہ وہ سلسلہ بسلسلہ آج تک یہاں پایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خرقہ خاص اسی لیے نہیں حضرت مجدد کے نام بنام جو ہے لوگوں کے حوالے کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں پلکوں سے چوموں در پاک تیرا، میں پلکوں سے چوموں در پاک تیرا، میں پلکوں سے چوموں در پاک تیرا، دکھا دو در پاک یا غوث اعظم، دکھا دو در پاک یا غوث اعظم، ہے کشتی پھنسی موج طوفان میں میری، ہے کشتی پھنسی موج طوفان میں میری، سہارا لگا دو، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، سہارا لگا دو۔ نعرہ رسالت، جشن غوثیہ، زندہ باد، جشن عید غوثیہ۔ حضرات حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن 510 ہجری میں جب ایک مرتبہ جمعہ کے روز میں بغداد میں آیا، ننگے پاؤں آ رہا تھا، جب میں بغداد میں داخل ہوا ایک نحیف ناتواں شخص نے مجھے آواز دی، کمزور لاغر جس کے چہرے پر زردی کے آثار تھے، مجھے آواز دی اور سلام کیا، السلام علیکہ یا شیخ عبد القادر، سلام کیا۔ اس کے بعد اور کہا کہ اے عبد القادر میرے قریب آؤ۔ سرکار غوث اعظم اس نحیف و ناتواں شخص کے قریب گئے۔ اس وقت وہ شخص لیٹا ہوا تھا، بڑا کمزور تھا، کہا کہ مجھے سہارا دے کر کے اٹھاؤ۔ سرکار غوث اعظم نے اپنے ہاتھ سے سہارا دیا، وہ بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی اس شخص کا حال یہ ہوا کہ ان کا جسم بالکل تر و تازہ ہو گیا، بالکل جوان اور خوبرو۔ جو شخص کے بالکل کمزور بوڑھا معلوم ہوتا تھا وہ شخص سرکار غوث اعظم کے سہارا دینے سے، بیٹھانے سے بالکل توانا، تندرست، صحت مند ہو گیا۔ حضرات محترم، پھر وہ کہتا ہے کہ اے عبد القادر میں اسلام ہوں، میں اسلام ہوں، تم نے مجھے سہارا دیا،
تو میں تر و تازہ ہو گیا۔ حضرات محترم سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پھر جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، مجھے چپل دیا اور کہا اے شیخ محی الدین، یعنی اے دین کے زندہ کرنے والے۔ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد لوگوں کا ہجوم لگ گیا اور سب کی زبان پر یہی تھا یا شیخ محی الدین، یا شیخ محی الدین۔ اس دن سے سرکار غوث اعظم کو محی الدین کہا جاتا تھا، یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ فرمایا۔ ہے کشتی پھنسی موج طوفان میں میری، ہے کشتی پھنسی موج طوفان میں میری، سہارا لگا دو، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم۔ ملے بھیک مجھ کو جو مانگوں میں آقا، ملے بھیک مجھ کو جو مانگوں میں آقا، ادھر کا تمہارے، ادھر کا تمہارے گدا غوث اعظم، ادھر کا تمہارے سلام محبت رضا پیش کر تو، سلام محبت رضا پیش کر تو، کہ بخشش کے ہیں آسرا غوث اعظم، کہ بخشش کے ہیں آسرا غوث اعظم، رہے کیوں